چیز کا اور خیال رکھیں جو کبھی زمانے بھر کے اندر چل رہا ہے کہ جو چیزیں انسان نے ایک ڈوز لگا لیا ہے یا دو ڈوز لگا لیے، معاذ اللہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہے، تو وہ چیز اب الگ ہے۔ ہمیں سرکار نے جو 3 نسخے بتائے اس پر عمل کریں آپ۔ زہر بھی اگر ہمارے جسم کے اندر چلا گیا تو اثر نہیں کرے گا، 1-2 ڈوز نہیں 100 ڈوز بھی اگر ہو جائے، اگر ہم سرکار کی سنت پر عمل کریں گے۔ سرکار نے فرمایا شہد کا استعمال کرو، 70 بیماری سے تمہیں شہد حفاظت فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا کلونجی کا استعمال کرو، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، کلونجی کا استعمال کریں۔ اور ایک چیز اور دیکھیں آپ، ہجامہ جو ہوتا ہے اس کا استعمال کریں، ہجامہ لگائیں آپ، ڈاکٹروں کے ذریعے ہجامہ کرائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جسم کے اندر جو خراب خون ہے وہ خراب خون باہر نکل جائے گا، اچھا خون آئے گا، فلٹر ہو جائے گا، تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا اور ایران فتح ہو گیا تو وہاں کے لوگ سارے سامنے آ گئے، عیسائی لوگ، اور آنے کے بعد جو وہاں کے پادری تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے، وہ آنے کے بعد انہوں نے ہاتھ میں شیشی لی زہر کی اور کہا کہ خالد بن ولید تم ہماری قوم کے ساتھ میں کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری قوم کے ساتھ میں بھلائی کروں گا، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو مارا جائے، مذہب اسلام نہیں کہتا کہ بوڑھوں کو مارا جائے، مذہب اسلام کھیتوں کو آگ نہیں لگانے کا حکم دیتا ہے، مذہب اسلام کسی کی بھی عبادت گاہ کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام کسی بھی مذہب کے جو علماء ہیں ان کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس راہب نے کہا کہ اے خالد، اگر تم یہ فیصلہ نہیں سناتے تو یہ زہر میں اپنی ہتھیلی پر ڈالتا اور چاٹتا اور مر جاتا۔ تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں اپنی قوم کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا لاؤ زہر۔ آپ نے زہر لیا، اپنی ہتھیلی پہ ڈالا اور اسے بسم اللہ پڑھ کر چاٹ لیا اور فرمایا کہ جب تک اللہ نہیں چاہے تو زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو 1 ڈوز 2 ڈوز ہے، آپ دیکھیں زہر بھی ہو اور بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ چاٹ لیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کسی چیز کا استعمال کریں، کلونجی کا استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں، ہجامہ لگا لیں، تو ان تمام بیماریوں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ محفوظ رہیں گے۔